محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے. ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا تلوار پہ جھگڑا ہے. ایک کھلم کھلا یہودی کافر ہے، ایک منافق مسلمان ہے. اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے بے ایمان ہے. ابھی سارے سوچ رہے ہوں گے بڑا نالائق تھا کہ حضور کی خدمت میں ہو کر کے بھی ایماندار نہ بنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار منافق تھے. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں خدا بھی آپ اچھی طرح جانتا ہوں آپ میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے نبی ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں خدا گواہی دیتا ہوں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے آپ کو مانتے ہیں، دل ان کے پلید ہیں. تلوار پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا طے کرنے کے لیے، فیصلہ کرانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل پوچھے، گواہ معلومات کیے، شاہد پر منگائے، فیصلہ فرما دیا تلوار یہودی کی ہے، منافق کی نہیں. منافق بڑا چلاک ہوتا ہے. تمہیں نہیں کہتا کبھی فتوی لگا کے جاؤ، ہمیں منافق کہہ رہا تھا. کیوں؟ جنت تو تمہارے باپ دادا کی ہے. آؤ ذرا ایک بات چلتے چلتے سنتے جائیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پوچھے، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرماؤ منافق کون ہوتا ہے، کیا نشانی ہے، کیا علامتیں ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اذا حدث کذب. پہلی نشانی منافق کی یہ ہے، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. ہم تو انشاءاللہ بالکل کبھی جھوٹ ساری عمر نہیں بولنا، بالکل جھوٹ بولنا ہم تو جانتے ہی نہیں. جوان جھوٹ نہیں بولتے، بوڑھے جھوٹ نہیں بولتے، افسر جھوٹ نہیں بولتے، پیر مولوی جھوٹ، سارے بالکل پاکیزہ مقدس لوگ ہیں. فرمایا منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب، جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی فرمائی اذا وعد، جب وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. میری زبانی نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بات بتلا رہا ہوں. منافق کی نشانی کہ بات کرے گا، جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا، خلاف کرے گا، امانت رکھو گے خیانت کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ تینوں چیزیں 90% نہیں بلکہ 95% لوگوں میں ہیں. جھوٹ کو ہم لوگ گناہ نہیں مانتے، وعدہ خلافی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ تو کاروباری بات ہے. اسی طرح کا منافق جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھی، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھگڑا لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار یہودی کو دے دی، تیری ہے، منافق کی نہیں، یعنی مسلمان کی نہیں. اسے پتا تھا کہ فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جلال والا صحابی ہے. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اے فاروق جس گلی سے تیرا گزر ہو جائے قیامت تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس نے سوچا کہ فاروق اعظم کے پاس چلوں، جلالی آدمی ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا. یہودی کو کہنے لگا یار فیصلہ تو ہو گیا مگر میں تو نہیں مانتا. اندازہ لگائیں آپ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نہیں مانتا. یہودی کہنے لگا کس سے؟ پھر اور کسی سے فیصلہ کرا لے. اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس. یہودی کو تو پتا تھا نا کہ آقا کے اشاروں پہ مر مٹنے والا مسلمان ہوتا ہے.
کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں چل. منافق آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یار کمال ہو گیا, تمہیں اپنے آدمی کا پاس بھی نہیں, اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں کرتے, ہمسائے کا بھی خیال نہیں کرتے, شہر کا بھی خیال نہ کیا, وطن کا بھی خیال نہ کیا, ہم زبان کا خیال نہ کیا. میں تمہارے شہر میں رہنے والا, تمہارا ساتھی, کلمہ پڑھنے والا, تمہاری ساتھ کے رہنے والا, عجب تمہارے یہاں انصاف ہے, تلوار میری تھی اس کو مل گئی, فیصلہ کرانے آیا ہوں آپ سے, آپ فیصلہ کر کے دیں. یہودی کہنے لگا کہ ایک بات عرض کر دوں جی, ایک دفعہ فیصلہ ہوا بھی ہے. فاروق اعظم نے پوچھا فیصلہ ہو چکا کہ ہاں, کس نے کیا؟ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کہ فیصلہ ہو چکا؟ جی ہاں ہوا تو تھا, پر میرا دل نہیں مانتا, تلوار میری اس کو دے دی. یار اپنے آدمی کا بھی پاس نہیں کرتے, کمال ہے. عجب مسلمانی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں اپنے پرائے کا, آنکھیں بند کر کے فیصلے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا پہلے؟ ہاں کیا تو تھا, فیصلہ ہوا تو تھا. ہم بھی جس بات کو رد کریں گے نا ذرا پتلی سی آواز بنا کے, جی ہاں دعا خیر دی آنکھی تو ہے, نکاح شکا کا ہی نہیں گھٹیا, اے میں دعا خیر دی آنکھی آئی. جب بھی کوئی کام بدلنا پڑے گا, ہاں جی بس باتوں میں بات آئی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دوبارہ میرے پاس کیوں آئے؟ وہ منافق کہنے لگا فیصلہ آپ سے کراؤں گا. فرمایا اچھا کر دیتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھیے. اندر تشریف لے گئے. منافق سمجھا کوئی رجسٹر لاویں گے, لکھیں گے, پہلے گواہی لیں گے, پھر فیصلہ کریں گے. اندر سے تلوار لے کے تشریف لائے. پھر بھی پوچھا, لالچی آدمی کبھی نہیں سمجھا کرتا حالات کو, ہرسی آدمی کو حالات کا اندازہ نہیں ہوا کرتا. پھر بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافق سے پوچھا کہ فیصلہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماشاءاللہ آپ فیصلہ فرمائیں. کہ وہ پہلا فیصلہ تجھے قبول نہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا, تلوار ماری گردن ہو جا کے پڑی. فرمایا جو کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے, پھر اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. گردن اڑا دی. اب اگلی بات اگر عرض کروں تو کئی ناراض ہو جاؤ گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے کے منافق نے ایک فیصلہ نہ مانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں, مومن نہیں, کافر ہے, منافق ہے. اور لوگوں اگر مدینے کا باشندہ حضور کا ایک فیصلہ نہ مانے تو وہ کافر منافق بن گیا, گردن اڑانے کے قابل بن گیا. میں نے اور آپ نے ساری عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نہ مانا, ہمارا کیا بنے گا؟ شادیوں کے فیصلے ہم نے نہ مانے, غمی کے فیصلے ہم نے نہ مانے, کاروبار کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, حکومت چلانے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, لینے دینے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا, چھوٹے بڑوں کے ساتھ سلوک کرنے کا فیصلہ ہم نے نہ مانا. جنہوں نے مکمل اسلام کو رد کر دیا ہو, جسوں نے پورے قرآن کو ٹھکرا دیا ہو, ان کا کیا بنے گا؟ اب منافق ایک تو تھا نہیں, وہ تو کافی سارے تھے, چھپے ہوئے تھے. سارے منافق کھڑے ہو گئے, دیکھو جی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, کلمہ گو کو قتل کر دیا, مسلمان کو قتل کر دیا, بے گناہ قتل کر دیا, بے قصور قتل کر دیا, بدلہ دلوایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ کر منافقوں نے دعویٰ دائر کر دیا. دیکھو جی بالکل بے گناہ, بے خطا, بغیر کسی وجہ, بغیر کسی قصور کے, بس بچارے یوں السلام علیکم کرنے گئے تھے, تلوار لی اور گردن اڑا دی.
جھگڑا کوئی نہیں، تنازع کوئی نہیں، بات کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، گردن اڑا دی. ہائے مدینے میں بدلہ دلواؤ، قصاص دلواؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کے فرمایا انہوں نے تیرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت آدمی تو تھا مگر مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، وہ منافق تھا، آپ کے فیصلے کا انکار کرتا تھا، میں اور کیا کرتا اس کا. جلالی صحابی بلکہ فرمانے لگے یہ جتنے اب آئے ہوئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہی کام آپ کر کے دیکھیں، میں وہی کام سب کا کر دوں گا. میرے آقا کے فیصلے کو ٹھکرا کے دیکھیں گے. غیرت کی بات ہوتی ہے، اہمیت کی بات ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لاؤ، گواہ پیش کرو. اب جھگڑا تھا یہودی کا اور ایک منافق کا، اب گواہی دینے کے لیے مسلمان چاہیے. فاروق اعظم اتنی غیرت والا آدمی تھا، اتنی فرصت کہاں ملی کہ مدینے سے 4 آدمی بلاتے، ان کے سامنے بات کرتے، پھر تلوار مارتے. جب آدمی غیظ و غضب میں آتا ہے پھر غیرت ایمانی وہ برداشت نہیں کر سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا الہ العالمین میں اب کیا کروں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں عرض کر دیا میرا گواہ کوئی نہیں. یہ 2 آدمی جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے تھے، آپ کے فیصلے کا انکار کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی. آواز آئی میرے فاروق گھبرانا، تیرا فرش پہ گواہ کوئی نہیں، میں عرش پہ خدا بیٹھا ہوں. عدالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو اور مقدمہ فاروق اعظم کا ہو اور دعویٰ دائر کرنے والے منافقوں، آواز آئی میں خدا پروردگار خود عدالت میں حاضری کے لیے تیار ہوں. پروردگار عالم نے آواز دے دی، وہی بھیج دی، جبریل کو بھیج دیا. آواز آئی فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون. میرے محبوب تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تجھے یتیم بنانے والے کی قسم، تجھے یتیمی کی چادر اڑانے والے کی قسم، تجھے کالی کملی والا بنانے والے کی قسم، تیرے رب کی قسم او فاروق گھبرانا، تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی کلمہ گو بن ہی نہیں سکتا، وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، میں خدا فتویٰ دیتا ہوں وہ ایماندار نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے. جب تک آقا کا فیصلہ نہ کرے، جب تک کالی کملی والے کا فرمایا ہوا فیصلہ نہ کرے، جب تک شہنشاہ کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عمل میں نہ لائے، فرمایا اس وقت تک وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ارے جب میرے آقا کے کیے ہوئے فیصلے کو موڑ دیا، اب فاروق اعظم نے کافر کو مارا ہے، مسلمان کو نہیں. سبحان اللہ. اب آپ اور میں سوچیں کہ ہماری عدالتیں، ہماری پنچایتیں، ہمارے معززین، ہمارے علاقوں کے محلوں کے شہروں کے چیئرمین اور سردار کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. اگر ایک مدینے کا منافق انکار کر دے ایک فیصلے سے تو وہ تو کافر بن گیا، اور ہم نے تمام اسلام کا انکار کیا ہوا ہے، پورے دین کا انکار کیا ہوا ہے، عملاً انکار. تم کہو گے جی زبان سے کوئی نہیں کرتا، ارے عملاً انکار کر رکھا ہم نے. جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، جو لوگ ماننے والے تھے، ان کے حالات کچھ اور ہیں. سیدنا معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ ہے، مسلمان ہے، پھر بھی گناہ ہو گیا.
صحابی سے گناہ صادر ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، طہرنی مجھے پاک کر دو، میں پلیت ہو گیا، میں گناہگار ہو گیا، انی قد ہلکت، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، کالی کملی والے مجھ پہ اسلام کی حد جاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر دوسری طرف منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور یہی کہنے لگا طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ پھر آپ نے اس طرف رخ پھیر لیا، اس طرف چلا آیا اور وہی جملے دہرائے۔ آپ نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیرا خیال ایسے ہو گیا ہوگا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کرو، میں دنیا میں سزا بھگت لوں، قیامت کی سزا سے بچ جاؤں گا، وہاں کی سزا مجھے برباد کر دے گی، میں مارا جاؤں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفتیش کے بعد، تحقیق کے بعد حکم دیا کہ اسے سنسار کرو۔ باہر لے گئے، مدینے سے باہر زمین میں گاڑ کر پتھر مارنے شروع، زمین پتھر مارنے لگے، ماعز بھاگ نکلے، کپڑے پہ گر گئی، مارنے والے کے کپڑے پر خون کی دھار پڑ گئی۔ اس نے حضرت ماعز کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا۔ سن لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، تم اس کو کچھ نہ کہو، تم کیا جانو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے مخبری نہیں کی، عدالت میں گھسیٹ کر کوئی نہیں لایا، خود اپنے گناہ کا اقرار کیا، خود اپنے جرم کا اعتراف کیا، آج اس نے وہ توبہ کی ہے۔ پورا مدینہ اگر آج چاہے اس کی توبہ کے صدقے میں سارے مدینے پہ جنت واجب ہو جائے۔ 12,000 سے زیادہ تعداد ہے، فرمایا تمام کے تمام اس کی دعا کے صدقے میں جنتی بن جائے۔ اس نے جو استغفار کیا ہے، اس نے جو توبہ کی ہے، اس نے جو گناہ کا اقرار کیا ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرا ہے، اللہ کی عدالت سے اس کے دل میں ڈر بسا ہے، قیامت کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا ہے۔ ہماری سمجھ میں تو آج تک قیامت نہ آئی، اور سچی پوچھو تو 99% لوگوں کا یقین نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عدالت میں ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی، بے خبری میں کر بیٹھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، میں ڈرتی ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہوں، مجھے اس پروردگار کا ڈر ہے جس کی ساتھ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا پالنہار، پیدا کرنے والا۔ ڈرتی ہوں قیامت میں اگر وہ بگڑ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، میرا ٹھکانہ کہاں بنے گا۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، مجھے پاک بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پیٹ ہے، تجھے ماریں گے، سنسار کرنا پڑے گا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ذمے دوہرا خون کیوں لوں؟ گناہ تجھ سے ہوا، گناہ تو نے کیا. جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کی تو کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا قتل میں اپنے سر کیوں لوں؟ جہاں لوگوں نے طرح طرح کے اسپتال قائم کیے ہوں، اسقاط حمل کے ذرائع بنائے ہوں، بدماشی کو چھپانے کے طریقے کار اختیار کر لیے ہوں، آپ لوگ اس ملک میں سکون تلاش کرتے ہیں، برکت مانگتے ہیں. جہاں اتنی بے حیائی اور بے غیرتی پھیل چکی ہو کہ شرافت منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہاں آپ لوگ انصاف مانگتے ہیں. کون انصاف کرے گا؟ تمام کے تمام ہم لوگ ہیں تو کاڑے مجرم سارے. مردوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو، پڑھے لکھوں کا دیکھو، ان پڑھوں کا دیکھو، بس معاملہ صاف ہے. نبی ڈر رہے ہیں، اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، اور لوگ بھائی کے قتل سے نہیں ڈرتے. ڈرے کیسے؟ انہیں بڑی امید ہوتی ہے کہ 4 پیسے متھے ماریں گے، گھر واپس آ جائیں گے، اور بے شمار لوگ آ جاتے ہیں. ادھر وہ گناہ کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے مارنے والوں کا، لیکن چونکہ ہم نے تو فلاں دشمن کو گھیرے میں لینا ہے، اس لیے عمدن بے گناہ کو پکڑتے ہیں. جنتی بنے بیٹھے ہیں لوگ رشوتیں بٹور بٹور کے، قاتلوں کو بری کر کے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا قصور کیا ہے. غلط ہے یہ بات کہ سال بھر کی ایک دفعہ کی نظر نیاز تمہارے سارے گناہ بہا کر لے جائے گی. کون کہتا ہے؟ کس نے تمہیں یہ عقل دی ہے؟ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے، کبھی معاف نہیں ہوں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلے مال نہیں، دولت نہیں. فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو کچھ نمازیں بھی پڑھ کے گیا، حج بھی کر کے گیا، سخاوت بھی کر کے گیا، اللہ اللہ بھی کر کے گیا، مگر لوگوں کے حقوق کھا کے مر گیا. قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا کر کے لوگوں نے سارا لوٹ لیا، ننگا ہو گیا. فرمایا غریب تو وہ ہے جو قیامت میں ننگا ہو گیا. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا مائی میں اس بچے کا قتل اپنے سر کیوں لوں؟ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے، پھر قرآن کا قانون جاری کریں گے، پھر اسلام کی حدود تجھ پہ نافذ کریں گے. چلی گئی بیچاری روتی ہوئی. اس کے پیچھے کوئی دائی نہیں لگائی کہ پتہ رکھنا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کے پھر ماریں گے، سزا دیں گے اسلام کی. اندازہ لگاؤ خوف خدا کا، اللہ کی عدالت کا کتنا ڈر ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا جھولی میں لے کر اپنے لگتے جگر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ پہنچی، عرض کرنے لگی کالی کملی والے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھ پر اسلام کی حد جاری کرو. یہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں اسلام کو پیڑی اور زینے اور سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسلام کے خواہاں تو قبروں میں چلے گئے، اسلام والے تو قبروں میں جا کے سو گئے. اسلام والا اب ہے کون؟ ہر آدمی اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، دجل کرتا ہے. اسلام ہمیں راس کیسے آئے گا؟ حرام کھانے والوں کو، حرام پینے والوں کو، حرام پہننے والوں کو اسلام راس آ جائے. یہ ایک عورت خود بخود آئی کھڑی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اب اگر تجھے سنسار کر دیا، ہم نے تجھ پر اسلام کی حد جاری کر دی، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اگر یہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میرے ذمہ نہ پڑ جائے. نبی ڈرتے ہیں، امتی نہیں ڈرتا، اکڑا ہوا پھرتا امتی. 20 سال ہو گئے کھاتے، 25 سال ہو گئے لوٹتے، پیٹ نہیں بھرتا، دل و دماغ نہیں بھرتا، ایک کوٹھی میں گزارا نہیں ہوتا، ایک بنگلے میں گزارا نہیں ہوتا. عورت
عورت روتی ہوئی چلی گئی، بچے کو ساتھ لے گئی، سال ڈیڑھ سال کے بعد انگلی پکڑ کر بچے کو ساتھ لے کے آئی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لائی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب تو یہ روٹی کھانے لگا، دیکھ لو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور میرے آقا اب یہ میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے پیر اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ انسان ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کس طریقے سے اللہ کی عدالت کا خوف ہے۔ اور ہمارے ڈر کا تو اب یہ عالم ہے، میری یہ معلومات ہے کہ اب جتنا گناہ قبرستان میں کیا جاتا ہے اتنا بازار میں نہیں کیا جاتا، مردوں کے درمیان میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا ہے، اب قبرستان میں شراب پی جاتی ہے، اب قبرستان میں گورستان میں چرس فیم کے دور چلتے ہیں، بکواس اور بدماشی قبرستان میں ہو رہی ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو نا کہ اذان سن کر مردہ اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، ان بدماشوں کا بھی یہ یقین ہے کہ مردے اب اٹھ نہیں سکتے، ان کا بھی یہ یقین ہے، اسی لیے تو وہاں بدماشیاں کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کھڑی ہے اور کہتی ہے انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں ماری گئی، اور میرے پروردگار تیرے محبوب کو چاہیے مجھ پہ حدود اسلامی کا اجرا کرے، مجھ پر قرآن کی حدود جاری کرو۔ آج کے مسلمان کو یہ پتا بھی ہے کہ قرآن میں حدود بھی ہیں، نہیں، قرآن تو صرف اس لیے ہے جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخش دو، جنت میں جا گھسیں گے۔ آج میرے تیرے نزدیک قرآن کریم تعزیرات کی کتاب نہیں، دستور کی کتاب نہیں، آئین کی کتاب نہیں، ضابطہ حیات نہیں، ضابطہ اخلاق نہیں، برکت والی کتاب ہے، جب کوئی مر جائے پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشتے رہو۔ اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، کئی ہیں، پولیس بھی ہے، سیکورٹی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، کئی محکمے ہیں پکڑنے والے، اگر گورنمنٹ کے قانون کو کوئی نہ مانے، قرآن کے قانون کو روزانہ ٹھکراؤ، پکڑنے والا کوئی نہیں۔ کون پکڑے؟ کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وارث ہو تو کوئی پکڑے، کوئی قرآن کا وارث ہو تو کوئی پکڑے۔ بس قرآن کریم تو اس لیے مردے کی بغل میں رکھ دو، چارپائی پہ رکھ کر گورستان تک لے جاؤ تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر پکھے کی طرح مردے کو ہوا مار دو، جنت میں چلا جائے گا۔ ادھر یہ کہتی ہے طاہرنی، پاک کر دو مجھے، مجھ پر قرآن کا قانون چلاؤ، مجھ پر اسلام کی حدود نافذ کرو، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، قیامت کے دن میں بچ جاؤں گی، پروردگار عالم کے عذاب سے میری نجات ہو جائے گی۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اس پروردگار سے ڈر لگتا ہے، میں اس مالک سے ڈرتی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حد جاری کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت ڈری ہے، اگر اس کے ڈر کو پوری دنیا اس وقت کی جو تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی توبہ بنایا جائے تو سب جنتی ہو جائے۔ آج تو کوئی اپنا گناہ ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس جمعے میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا، کیڑا گناہ میرے کو، یعنی گناہگار تو ہم ہیں ہی نہیں۔ اللہ سے پوچھتے کون سا گناہ ہو گیا، اور وہ سانس کون سا آیا جس میں تو نے گناہ نہ کیا، وہ لقمہ تیرے پیٹ میں کون سا گیا جو بغیر گناہ کے تھا، وہ پانی کا گھونٹ پیٹ میں تیرا کون سا گیا جو تو نے گناہ کے ساتھ نہیں اتارا۔ امیر غریب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، امید لگا رکھی ہے، او جی اللہ پاک آخر جنت دے گا ہی۔ اچھا
کیونکہ آخر کار جنت اللہ پاک دے گا. کیوں؟ اللہ میاں کے گلے میں تم پڑے ہوئے ہو، اللہ میاں کا کچھ بگاڑ دو گے جو آخر وہ دیے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ ساری باتیں آخرت کی ہے. اگر تم پوچھ سکتے ہو تو اپنے باپ دادا سے کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے پوچھ کے آؤ تمہارا حال کیا ہے. یہ ملتان شہر کے چاروں طرف اتنے بڑے بڑے گورستان قبرستان پڑے ہیں. چکر لگاؤ، حالات کا اندازہ لگاؤ، معلومات کر کے آؤ کیا بنی ہوئی ہے، کیا حالات ہیں. قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. وہ لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے جن کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. قرآن کریم کہتا ہے پوچھو تو صحیح کہ دم نکلا کیسے تھا، کس طرح سانس رکا تھا. ایک مرنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے سانس آ رہا ہے، کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ڈنگریوں کے اوپر سے کوئی کپڑا گھسیٹا جا رہا ہو، یوں مجھے سانس آ رہا ہے. نامعلوم کس حالت میں موت آئے گی. کردار کا اندازہ لگا، اپنی مثل کا معائنہ کر، اپنے ریکارڈ کو چیک کر. سارا دن بکواس کرتے ہیں، ساری رات بکواس میں کٹ جاتی ہے. درود شریف کی توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، قرآن کریم کی توفیق نہیں. وہ صبح اٹھ کر جو عبادت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈھول ڈپڑے کی. ہاں وہ بڑے میں آواز لگاتے ہیں پوتے کو، بیٹا قوالی لگا لے صبح کا وقت ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے تو کیسی ہو دیکھو نا. سرکار مدینہ کا امتی ہے، حضور کا غلام ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے. صبح اٹھتی بڑے میاں کے کان میں جب تک سرنگی کی آواز نہ پڑے بڑے میاں کو چین نہیں آتی. دبڑک 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 بڑے میاں اچھلتے ہیں، سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے. جس چیز پہ تیرے نبی نے لعنت بھیجی، جس چیز پہ تیرے نبی نے پھٹکار کی، جس چیز کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں گے، میرا نہیں میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب لوگ گانے بجانے کے عادی ہو جائیں، مزاج بن جائیں، پھر وہ قوم زمین پہ بسنے کے قابل نہیں رہے گی، زمین میں دس جانے کے قابل ہوگی. وہ اسلام کا عظیم محسن، وہ اسلام کی جان، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت. تجھے تو صرف اس کا پتا ہے نا کہ جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے لڑکا مانگا ہے. جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھ کہ اللہ میاں سے یہ جھولی پھیلا کر کیوں مانگا تھا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کے رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھ لیا حضرت صحابہ کرام میں اور فاروق اعظم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تھوڑا سا فرق ہے. فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. مانگ کے لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں گھٹیا چیز کون مانگتا ہے؟ اور امام الانبیاء ہو اور گھٹیا چیز مانگے. مانگنے والا کالی کملی والا ہو اور دینے والا خدا ہو، پھر گھٹیا چیز کون لے اور کون دے؟ تم تو اتنے سیانے کہ چھوٹی دکان نہیں لیتے، چھوٹا مکان نہیں لیتے. کالی کملی والے کو اتنا پتا نہیں میں کس کو مانگ رہا ہوں. نبی کے سارے صحابہ چاند کے ستارے، تمام ہدایت یافتہ، سب کے سب وفادار، صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی.
ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، اہل بیت کے بغیر بھی میرا گزارا نہیں، تو سال میں 10 دن یاد کرتا ہے، میری کوئی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک میں اہل بیت پہ سلام نہ پڑھوں، نفل نماز ختم نہیں ہوتی، فرض نماز کا میں سلام نہیں پھیرتا، جمعے کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، وتر کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، عید کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، صلاۃ التسبیح کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، تہجد کی نماز کو ختم نہیں کرتا، اشراق اور چاشت اور عوافین اور تحیۃ الوضو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک نہ کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور حسین میرے سینے میں ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر! تو 10 دن میں یاد کرتا ہے تو حسین کا ٹھیکیدار ہے، حسین تیرے نام الاد ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں یاد کروں میں محب نہیں، میں گھر میں یاد کروں میں محب نہیں، اور صرف میں نہیں، میری بیوی، میری بچی، میرے بچے، میرا باپ، میرے عزیز، میری برادری، میری قوم، میرا ملک، ساری کی ساری دنیا کی مسلم آبادی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو یاد کرے گا، جو نمازی نہیں پڑھتا اس کا کیا کہنا۔ علماء موجود ہیں، مسئلہ پوچھ لے، جس نماز میں درود شریف نہیں وہ نماز نہیں۔ چلو اور نمازیں تو اور نمازیں رہی، جنازے کی نماز میں قرات نہیں، سورت نہیں، الحمد نہیں۔ میں نے جنازے کی نماز میں قرآن تو چھوڑ دیا مگر آل نبی کو نہ چھوڑا۔ ہم سے بڑا اہل بیت کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تو ذرا ہولی ہولی تھپکے مارتا ہے، میں آنسو بہاتا ہوں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو بہت اونچی شان کے مالک ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مکے میں، آپ وہاں موجود تھے؟ نہیں۔ آپ میں سے کوئی تھا؟ نہیں۔ تمہارے باپ دادا؟ یہ موجودہ حکام؟ کوئی ڈاکٹر شاید حضور کے زخموں پہ مرہم کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا؟ کوئی نہیں تھا نا۔ کون تھا اس وقت جو حضور کے آگے کھڑے ہو کر سینے میں اپنے پتھر کھایا کرتے تھے؟ علماء اکرام نے لکھا جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کوئی کھجورے لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی جو کا ٹکڑا لا کے پیش کرتا ہے، کوئی گھوڑا تلوار لا کے پیش کرتا ہے۔ ایک مائی حضور کے قریب بیٹھ کے رونے لگی، آج تیری کوئی عورت روے گی، میرے گھر کی کوئی خاتون روے گی، ہم پوچھیں گے کیا بات ہے، یہ خمسہ کتنی خوش نصیب ہے۔ امام الانبیاء نے کھڑے ہو کر پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کھڑی ہو گئی، گود میں سے 2-2.5 سال کا بچہ نکال کر رحمت والی گود میں بٹھا دیا، عرض کرنے لگی میرے آقا مجھ بیوہ کا یتیم نذرانہ قبول فرماؤ۔ یہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا کام ہے جنگ و جہاد میں؟ یہ تو معصوم ہے، یہ تو شیر خوار ہے، یہ تو رونے دھونے والا بچہ ہے۔ صحابیہ کہتی ہے سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، تمام چیزوں پہ غور کر کے آئی ہوں، یہ بڑا کام آئے گا جب آپ جہاد میں جائیں گے، میدان جنگ گرم ہوگا، دشمن آپ کی طرف تیر پھینکیں گے، اور میرے آقا میرے لگتے جگر میرے نور نظر کی ڈھال بنا لینا۔ میرے آقا جب آپ کی طرف تیر آئے میرے بچے کی ڈال بنا
بنا لینا آپ کی طرف آنے والے تیر میرے بچی کے سینے میں لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، رب ذوالجلال کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ انہیں برا کہتے ہو؟ یاد رکھو صحابہ کرام بھی وار سے نہیں، فاروق اعظم بھی وار سے نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے، گلا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا ذمہ داری اس کے سر پہ پڑے گی، ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو تمام کے تمام فاروق اعظم کے غلام ہیں۔ پہاڑ ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں، دائیں صدیق اکبر ہے، بائیں فاروق اعظم ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح سے یوں مل کر کھڑے ہوئے جیسے آج کھڑے ہیں، یوں ہی قیامت میں اٹھیں گے۔ جو زندگی میں نبی کے ساتھی ہوں، جو مزار میں زندگی کے ساتھی ہوں، جو کاروبار میں زندگی کے ساتھ نبی کے ساتھی ہوں، جو جہاد میں جنگ میں ہر وقت نبوت کے ساتھ رہے ہو، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ ہو، انہیں کون دور کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک دور آیا تھا کہ تمام چیزیں مظلوم ہو گئی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا، جس نے چاہا تبرہ کیا، جس نے چاہا گالی دی، جس نے چاہا شکوہ کیا، گلہ کیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، کیوں؟ اس لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کو جو مانگا ہے کچھ سوچ کے مانگا ہے نا۔ کفر میں بھی بہادر، چاروں طرف چکر لگایا کفر نے، کفر کے تکبر نے، کفر کے غور و خوض نے۔ کون ہے ایسا آدمی جو نعوذ باللہ نبی کا سر اتار کے لائے؟ منافقوں میں نہ ملا، کافروں میں نہ ملا، کوئی نہیں، مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، طائف میں نہیں، حجاز میں نہیں، تمام کے تمام کافر اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو عمر ابن خطاب کا بیٹا بہادر ہے، اس کے اندر جوہر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ارے ادھر کفر نے انتخاب کیا ہے، ادھر کالی کملی والے نے انتخاب کیا۔ کفر چاہتا ہے نبی کا سر آئے اور نبی چاہتا ہے فاروق کا سر اللہ کے دروازے پہ آئے۔ تلوار لی، جاؤ تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو، نبی کا سر اتار کے لاؤ۔ چل رہے ہیں، صحابی راستے میں ملا، بڑے غصے میں نظر آتے ہو، کہاں جا رہے ہو آج؟ کہا بس اس تحریک کے بانی کو ختم کروں گا جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، میں سر اتارنے چلا ہوں۔ صحابی نے فوراً رستہ بدلنے کے لیے کہا جس قرآن کو تم ختم کرنے چلے ہو وہ تو قرآن کریم تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، وہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان بن چکے ہیں۔ غیظ و غضب میں آ گئے اور تمام کا تمام نظام جو تھا مزاج کا وہ بدل گیا۔ دہلیز پہ پہنچے تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بڑے غصے میں ہیں، دستک دی دروازہ کھولو، دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوتی پوچھنے لگی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تجھے کیا مطلب؟ وہ سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو پڑھ گئے، اتنا مارا اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا، اور بہن آگے بڑھی لٹا کر کے مارا اور کہنے لگی عمر کیا آج اپنی بہن کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے؟
مجھے اجاڑنے آئے ہو، میرے گھر کو خراب کرنے آئے ہو، میری زندگی کو تلخ بنانے آئے ہو، کیا بات ہے؟ بہنوں ہی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر زمین میں مار رہا ہے، ادھر زمین میں سر لگتا ہے، ادھر آواز آتی ہے اللہ احد، یہ کون آ کر یہاں کھڑے ہوئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، مارا ہے اپنی بہن کو، منہ سے خون جاری ہے، ناک سے خون جاری ہے، کپڑے پھٹ گئے، فرمانے لگے چھوڑ دے اپنے دین کو۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے او عمر، اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو مجھ سے اللہ کی توحید بھی تو نہیں چھڑا سکتا، یہ تیرا غلط خیال ہے کہ میں مار مار کر ایک لڑکی سے، ایک عورت سے دین ترک کرا دوں گا۔ کہنے لگی او عمر، اور تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، جس ماں کا، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا، رب اکبر کی قسم میں نے بھی وہی دودھ پی رکھا ہے، تو طاقت ختم کر چکے گا، میری طاقت کا بھی آغاز بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں عورت ذات ہو کر اعلان چیلنج کرتی ہے، تو میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں کوئی کچا پلا ایمان نہیں رکھتی، گنگا گئے گنگا داس، جمنا گئے جمنا داس، ہمارا یہی حال ہے نا، نہ ماننے پہ آئے تو نبی کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے، ماننے پہ آئے تو پیر سپاہی کو مان جائے۔ کیا کرنا قوم کا، بڑی سمجھدار قوم ہے نا ہماری، او انتھے لنگڑے للے ڈورے بڈھڑی بڈھڑے آندھے پین کھیل کھیل کے پھوکا لوا ہوا دعا کرا ہوا۔ اما کی آئی ہے ڈاڑی مجبور ہاں، پیر سپاہی کو دعا کر نماز کڑائی پڑھی، میں کو تو پتہ ہی کہ نماز کیڑی شے ہوندی ہے، نماز نہیں پڑھنی، دعا کرا لے بس، دعا ہر وقت جھگڑا دعا کا، دعا بعد الجنازہ، اولیاء کرام کی دعا، بزرگوں کی دعا، پیروں کی دعا، فقیروں کی دعا، بزرگوں کی دعا، قلندروں کی دعا، درویشوں کی دعا، اور نماز تیرا باپ پڑھے گا تو دعا بھی کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک وقت کی نماز دکھا دی جو حضور نے چھوڑی ہو۔ آپ سے بڑھ کر دعا کرنے والا اس کائنات میں کون آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کوئی نماز قضا نہیں کی، فاروق اعظم نے کوئی نماز قضا نہیں کی، عثمان ذی النورین نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، علی مرتضیٰ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ خدا کی قسم حسین نے سر سجدے میں دے کر یہ ثابت کر دیا ہم تو دنیا میں آئے ہی نماز کے لیے تھے۔ سارا خاندان شہید ہوا پڑا ہے، قاسم ابن حسن کی لاش سامنے خیمے کے قریب رکھی ہے، علی اکبر کی لاش رکھی ہے، علی اصغر کی لاش رکھی ہے، حضرت عباس کی لاش رکھی ہے، تمام کا تمام خاندان کٹا ہوا حسین کے سامنے موجود ہے، مگر نماز سے بے پرواہ نہیں، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لبوں سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے،
فریاد پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. تو قرآن مجید کے نیڑے نہیں آتا, قرآن مجید پڑھتا نہیں, بلکہ قرآن کریم کو مانتا نہیں, قرآن مجید میں برکت نہیں جانتا, قرآن مجید میں رحمت نہیں مانتا. اس قرآن کو نعوذ باللہ تم نے مردوں کے لیے مختص کر دیا, جس کو پڑھتے پڑھتے شہنشاہ کائنات کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور سیدنا حسین نے ہم سب کو سبق دے دیا, فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے, سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی, حسین نے خنجروں کے سائے میں قرآن پڑھا, حسین نے خنجر کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھا. تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ درنگی چھوڑ دے, یا کرنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو, یا سنگ ہو جا, یا حسین کا نام لے, ورنہ قرآن کو مان دے. میرا گھر تو ساری جگہ پورا, میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں, اہل بیت کو بھی مانتا ہوں, سب کو برحق جانتا ہوں. نقصان تو اسے ہوگا نا جو کسی کو مانے اور کسی کو نہیں. میں تو سب کا غلام ہوں, مجھے کوئی گھاٹا نہیں. اور یاد رکھو مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ میں ان کافر کا غلام ہوں جو نہ کبھی جھکے, نہ بکے, نہ رکے. جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں روکنے والی طاقت بھی دنیا میں نہیں ہے. اور اگر میری طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو جاؤ ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے جا کے پوچھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, بہادر مکے کا پہلوان, اپنی بہن کو مار رہا ہے. بہن بھی کیا بہن ہے, خدا کی قسم ایمان کا پتلا ہے, توحید کا پہاڑ ہے. میرے تیرے ورگے ہوں گی نا, تسی کی آنکھنا چاہتے ہو, جیڑا کچھ اخوین جو میں آنکھ دے لیا, صاف دے ڈالا. ابھی کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے. ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. جاؤ تم میری جان کا قیمہ تو بنا سکتے ہو, مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا, جو ایمان دیا, جو قرآن دیا, جو اللہ کی توحید دی, تم اسے نہیں چھین سکتے. عورت نے چیلنج کر دیا, جاؤ جاؤ تمہاری بہادری پر تمہیں ناز ہوگا, مجھے اپنے قرآن پہ ناز ہے. فاروق سوچتے ہیں میری بہن تو اتنی شرمیلی تھی, کبھی میرے سامنے بولی نہیں, آج میں مار مار کے تھک گیا, مجھے چیلنج کرتی ہے, اعلان کرتی ہے, جاؤ زور لگاؤ. کہنے لگے اچھا تم پڑھ کیا رہے تھے, کیا چیز پڑھ رہے تھے, مجھے دکھاؤ. اندازہ لا, ذرا تصور تو بنا, کلیجی پہ ہاتھ تو رکھے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, خون کی کلیاں کر رہی ہے, بھائی کے سامنے بہن کھڑی ہے, اور مقام ادب تو دیکھ. فوراً کہنے لگی تو کافر نہ پاک ہے, وہ میرے پروردگار کی مقدس کتاب ہے. کیسے وقت میں ادب کر کے دکھایا, خون تھوک رہی ہے, مار کھا کے ہٹی ہے, مارنے والا پھر بھی مارنے کو تیار بیٹھا ہے, لیکن ادب تو دیکھ اللہ کے قرآن کا. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہوتے, ادھر سے نظر مارتے ہیں کہ سارا فروٹ رکھا ہے ختم کے کھانوں میں, انگور نظر نہیں آتے.
آواز ہی نہیں آ رہی کیا قصہ ہے؟ کہیں وہی نہ ہو کہ سکے تو مل مائیا. فاطمہ نے ادب کیا, کہنے لگی ہرگز نہیں, اگر تم مارنے کی دھمکی دیتا تو اور مار, مگر اللہ کی کتاب کی توہین نہیں ہونے دو. ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, چوری بھی کر لیتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جلیل القدر صحابی ہے جس نے علل اعلان یہ اعلان کر دیا, لوگوں جس ہاتھ سے میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا تھا, اس دن سے لے کر آج تک میرا آخری وقت ہے, میں نے اس ہاتھ کا احترام کیا, ادب کیا. میں نے اس ہاتھ کو آج تک اپنے استنجے کو نہیں لگنے دیا. وہ عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ ہے. صحابہ نے ادب کیا, کہنے لگی نہیں وہ کتاب تمہارے سامنے نہیں لائی جا سکتی, تو کفر میں ڈوبا ہوا, تو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے, اس لیے اللہ کا قرآن تیرے سامنے نہیں آ سکتا.